تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باغوں والی کے اس مشہور و معروف مدرسے کے حضرت محتمین صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، حاضرین کرام اور جمعیت علماء مظفر نگر وغیرہ کے ورکرز، آج کا یہ اجتماع در حقیقت مظلومین اور فساد میں تباہ ہونے والے غریب لوگوں کی امداد کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس ملک کی آزادی میں کم و بیش 150 سال تک علماء کرام نے لگاتار قربانیاں دی ہیں اور لاکھوں مسلمان اور خاص طور پر علماء قتل کیے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے، لیکن علماء کرام نے نہ چین و سکون سے بیٹھنا گوارا کیا اور نہ آزادی وطن کے لیے قربانی دینے میں رتی بھر پس و پیش کیا، بلکہ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو محسوس ہوگا کہ انہوں نے جنگ آزادی کے پہلی جنگ میں جو سن 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں کی تھی، اور بڑے بڑے علماء حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جیسے دنیا کے مانے ہوئے علماء شہید ہوئے تھے، انہوں نے وہاں شہادت کے بعد ان کے چیلوں نے وہاں سے آ کر دوبارہ سن 1857 کے اندر دلی اور اس کے قرب و جوار کے اندر بازار پھر گرم کیا۔ پہلے اور دوسرے جہاد آزادی میں فرق یہ ہے کہ پہلی جنگ آزادی کے اندر علماء تھے جو کھڑے ہوئے تھے، لیکن 1857 میں انہوں نے غیر مسلم بھائیوں کو تقریباً کم و بیش 20-25 سال تک
ان کے اندر آزادی وطن کی روح کو پھونکا اور اپنے ساتھ انہیں بھی کھڑا کیا۔ لیکن اس کے اندر بھی تاریخ میں جن لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے اندر بڑی بھاری تعداد علماء کی تھی۔ 1857 کے بعد دلی میں تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش 33,000 علماء اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ لال قلعے سے لے کر اور جامع مسجد تک پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو 1857 کے 9 سال کے بعد قائم کیا اور وہاں سے مجاہدین کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے، اور ان لوگوں نے ہندوستان سے لے کر مالٹا تک قید خانوں کو آباد کیا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار اور یہ تاریخ ہے، علماء کی یہ تاریخ اور یہ کردار ہے۔ ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے ملک کی تقسیم ہو گئی۔ جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت ہے جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آپ نے ہم سے ملک کی آزادی کے بعد سیکولر دستور بنانے کی بات کی تھی اور وعدے کیے تھے، آپ ان وعدوں کو پورا کیجیے۔ چنانچہ ملک کا سیکولر دستور بنا، جس کے اندر اکثریت اور اقلیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی پیمانہ تھا۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر زندہ رہنے اور مذہب پر مر جانے کا پورا حق تھا، آزادی تھی۔ وہ دستور آج بھی زندہ و جاوید ہے، لیکن اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ایک مستقل طبقہ ہر دور حکومت کے اندر ایسا رہا ہے جس نے مسلمان کو دستوری آزادی کے ساتھ جینے کا حق اور موقع نہیں دیا۔ فسادات کے اندر ان کے کمر کو توڑ دیا گیا۔ ہندوستان کا کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں ہے جہاں بے قصور مسلمانوں کا خون نہ بہا ہو۔ 50,000 مسلمان 25,000 فسادات کے اندر لٹ گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، اور یہ کردار اور یہ قیامت مسلمانوں کے اوپر کسی ایک حکومت کے اندر نہیں بلکہ ہر حکومت کے اندر یہ صورتحال پیش آتی رہی۔ آج کے دور کے اندر یہ چیز اور بھی زیادہ ظاہر ہے، آیا ہے کہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف زندگی کے کسی شعبے کے اندر اکثریت کی طرح یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ ان کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے۔ بے سہارا ایک ایک دو دو آدمیوں کو مار مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے املاک کو لوٹا جاتا ہے، ان کو اپنے مذہب کے اوپر جائز طریقے سے زندگی کا حق نہیں دیا جاتا، اور اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جو کسی سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والے ملک کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود جمعیت علماء ہند اپنے اسی موقف کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جہاں
آج سے 80 سال پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں کی گلوں کے اندر جوتوں کا ہار ڈال دیا گیا، ان کی پگڑیوں کو جوتوں سے روندا گیا، انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی فرقہ پرستی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج فرقہ پرستی ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک چیز ہے، اور اس کا انجام خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز چلتی رہی تو آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں ملک دیکھے گا اور تباہی کو اپنی آنکھوں سے اور بربادی کو دیکھے گا۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کوئی بھی دنیا کے اندر جبھی پنپ سکتا ہے جب وہ ملک کی حکومت اپنے بسنے والی جنتا کے امن و امان کی ضمانت دینے والی بنے۔ اس ملک کے لیے ہر ایک شخص کے لیے ایک ہی پیمانہ ہو، دو پیمانے نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ دو پیمانے رکھتی ہے اور اقلیت اور اکثریت کی بنیاد کے اوپر وہ بھید بھاؤ کرتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے امن لٹتا ہے اور وہ منہ میں بتاشا رکھے ہوئے خاموش ہے، تو یہ چیز خوش آئند نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کی نحوست کو سارا ملک اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو ملک کے لیے انتہائی بربادی کا سبب سمجھتی ہے۔ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ الیکشن لڑاتے ہیں، مگر ہم قوم کو بیدار تو کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، دستور کو کیوں جوتوں سے مسلا جا رہا ہے، آگ کیوں لگائی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ملک کی آزادی کے لیے، جیلوں کو آباد کیا تھا، انہوں نے دستور بنایا تھا، آج وہ لوگ جن کی اس آزادی کی تاریخ کے اندر دو کوڑی کا بھی حصہ نہیں ہے، کیوں آگ لگا رہے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں۔ ملک کو اس طرح چلاؤ جس سے ملک کی جڑیں مضبوط ہوں اور ملک انتہائی امن و امان کا ملک بن سکے۔ جمعیت علماء ہند اپنے اسی موقع کے اوپر آج بھی قائم ہے۔ ہم فسادات کے اندر یا سیلاب کی تباہی و بربادی کے اندر یا زلزلوں کی شکل کے اندر جہاں بھی تباہی اور بربادی آتی ہے ہم سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہندو، مسلم یا عیسائی کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جہاں ہم نے کام کیا ہے اور وہاں مختلف فرقے مصیبت کی زد میں ہیں، ہم ان تمام فرقوں کو ایک طرح دیکھتے ہیں، اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کے قید نہیں کرتے۔ ہم نے اس سے پہلے تباہی آئی بہار میں کام کیا، اس کے بعد بنگال میں کام کیا، بنگال میں طوفان آیا، سمندری طوفان آیا جس نے تہوبارہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2800 آدمی صبح اور 2800 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں تھی کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، کتنے ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں۔ تباہی جب آئی ہے طوفان کی تو مذہب دیکھ کر اور پوچھ کر نہیں آئی ہے۔ ہم مدد بھی مذہب پوچھ کر اور مذہب دیکھ کر نہیں کریں گے۔ جب ہم نے کام کیا کیرلا کے اندر فساد کی تباہی آئی، ہم نے مکانوں کی مرمت اور مکانوں کو بنانے کی ذمہ داری لی تو ایک مکان پر 4 لاکھ کا خرچہ آیا۔ اس کے اندر ہندو بھی تھے،
मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, मरम्मत कई 100 मकानों की गई, कभी इम्तियाज नहीं किया गया कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है। हम आज तबाही आई है कोकण के एरिए में, महाराष्ट्र में। मैंने सबसे पहले जमीयत के कारिंदों को जो पैगाम दिया उसमें ये बात कही कि हिंदू मुसलमान की कोई कैद मत रखना, हमारा ये काम नहीं है, हमारी ये तारीख नहीं है, हम हर एक की मदद करते हैं। चुनाचे उन्होंने देखा कल को वो लोग दिल्ली आ रहे हैं और आकर के वो पूरी रिपोर्ट परसों वर्किंग कमेटी के अंदर पेश करेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने कितने मुसलमानों का सर्वे करके प्रोग्राम बनाया है मदद करने का, यानी मकानात के सिलसिले में, और कितने हिंदू हैं और कितने ईसाई हैं वो बताएंगे। हमें जितनी खुदा तौफीक देगा हम उनकी मदद करेंगे। हम मदद करते हैं, वो हमारा कोई काम नहीं है, हमारा पैसा नहीं है। हमें तो मुसलमान एक तरफ से एक हाथ में देता है, हम दूसरे हाथ से उसको खर्च कर देते हैं। हकीकत ये है कि काबिल मुबारकबाद इस मदद की के काम के अंदर हम नहीं हैं, हमारी मदद करने वाले लोग जो हमारे ऊपर एतमाद करते हैं, आते हैं, आकर के हमारी मदद करके चले जाते हैं। हम उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर देते हैं। यही सूरत हाल यहाँ के फसादात के अंदर हुई। जिस वक्त फसादात हुए उस वक्त अखिलेश की हुकूमत थी। अखिलेश की हुकूमत थी। इस हुकूमत के अंदर हमने गवर्नमेंट से कहा कि जो लोग लुट गए, पिट गए, इनमें कुछ तादाद हिंदुओं की भी है और ज्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है। आप हर आदमी को 5 लाख रुपये दीजिए ताकि वो कम से कम दूसरी जगह जाकर अपनी झोपड़ी तो बना सके। हम ये बात कहते हैं कि अखिलेश गवर्नमेंट से पहले किसी गवर्नमेंट ने फसाद में उजड़े हुए लोगों की इतनी मदद नहीं की। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हमने मदद कराई है, मैं उसका गवाह। हर आदमी को 5-5 लाख रुपये दिए गए, जिनका सबूत मुहैया हो गया। दिल्ली बुला करके उनको 5 लाख रुपये दिए और मुलायम सिंह जी ने उसका वादा किया, हमने अपने सामने दिलवाए उन लोगों। ये हम समझते हैं कि एक अच्छा काम था जो कभी नहीं हुआ था, हुआ। फिर उसके बाद हमने मकानात को बनाने का सिलसिला शुरू किया। हमने कभी किसी से सवाल नहीं किया, हमने कोई ऐलान नहीं किया। आज तक किसी चीज के अंदर कहीं मदद के सिलसिले में कोई कह नहीं सकता कि हमने किसी से कहा हो कि हमें पैसा दो हम मदद करें। हमने इस सिलसिले में नहीं किया। हमने गवर्नमेंट से भी मदद नहीं दी, हमने अखिलेश गवर्नमेंट से भी मदद नहीं दी। मुलायम सिंह जैसी भी एक पैसा हराम है अगर हमने मदद दी। मुसलमान ने हमें दिया और हमने उसको खर्च कर दिया। इससे पहले हम 300 से ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पर मकानात बना चुके हैं। आखिर में हमारी बात यह आई कि हम यहाँ एक कॉलोनी बनाए, क्योंकि ये जगह मुजफ्फरनगर से करीब है और यहाँ से लोग, ये गरीब लोग सुबह को साइकिल पर बैठकर शहर में जा सकते हैं और जाकर दिन भर मजदूरी कर सकते हैं और शाम को फिर अपने घर वापिस आ सकते हैं। चुनांचे हमने यहाँ 149 मकान, 151 मकान बनाए। जमीयत उलमा का इनके ऊपर 2,09,27,633 रुपया खर्च हुआ है। ये मकानात
151 مکانات ہیں، ان میں سے کچھ مکانات ہم نے پہلے دے دیے تھے، کچھ مکانات بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس کی چابی دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر جو ہے جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا کی ذات سے امید ہے کہ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہ اطمینان کے ساتھ رہنے کا ایک سہارا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باغوالی کے لوگوں کے لیے بھی یہ انتہائی خوشائند چیز ہے۔ ہم نے وہاں مسجد بھی بنائی ہے جس کو آپ لوگ دیکھیں گے، ہم نے وہاں مکتب کا انتظام بھی کیا ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس مسجد کے امام اور مکتب کے مدرس کی تنخواہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ چاہے گا دیتے رہیں گے۔ رہ گیا اسکول، میں حضرت محتمین صاحب سے کہہ بھی چکا ہوں، اور میں پھر گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو اسکول میں لے جانے کے لیے، پرائمری سے لے کر کے آگے تک پڑھانے کے لیے حضرت محتمین صاحب اس مدرسے کے اندر کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے جو آج بے سہارا ہیں ان کو مدرسے سے اور باغوالی کے رہنے والے لوگوں سے سہارا ملے گا، اور یہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان کی تعمیر کے اندر حاجی صاحب، حاجی سعید الزماں صاحب اور مولانا مرتضی صاحب وغیرہ نے کوشش کی ہے۔ میں ان کی کوشش کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ سسولی کے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کے اندر تعاون کیا ہے، لوگوں کی لسٹ انہوں نے بنائی ہے۔ یہ تمام کام ہوئے ہیں، جن جن لوگوں نے اس کے اندر تعاون اور مدد کی ہے میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی مسائل کو قبول فرمائے۔ جو حضرات ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ مکانات یہ کب کے دے دیے جاتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن لگ گیا اور ہماری ساری محنت جو ہم کر رہے تھے وہ موقوف ہو گئی۔ اس میں تقریباً 2 سال گزر گئے۔ ہم نے اس مسئلے کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر ڈھیل آئی، پھر اثرنا شروع کیا۔ بجلی کا کام بہت ہو چکا ہے، اور ہم قریب آج دوپہر تک یا شام تک ہر گھر کے اندر بجلی انشاءاللہ آ جائے۔ سڑکوں کے اندر کھرنجے رکھنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ مکمل کھرنجوں کے لیے اللہ چاہے گا ہماری ذمہ داری ہے، لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے۔ میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس محنت کو دیکھا آپ نے، اور آج آپ کی تشریف آوری ہمارے حوصلے کو بلند کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی جمعیت علماء کو بھی آباد رکھے اور خدمت کا مستقل اللہ تعالی توفیق دیتا رہے، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کا ہر طبقہ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے۔
ملک کی صورتحال یہ پریشان کن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پریشانی کے بعد اس کا انت بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کرے گا انشاءاللہ، اور ملک کے اندر امن و امان اللہ چاہے گا تو قائم ہوگا۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اتنی بڑی تعداد میں تو میڈیا بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے اجتماعات میں اور ان کی کانفرنسوں کے اندر پہنچتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا جمعیت علماء سے تعلق ہے، اور جمعیت علماء کی محنت اور ان کی کاوشوں سے، اس کی کوششوں سے یکجہتی ہے۔ یہ حضرات اسی بنیاد کے اوپر ہر جگہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ پھر کچھ تو یہ سہارنپوری مظفر نگر کے ہیں اور کچھ دلی سے آئے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے میں سب کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ ہر طرح جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو عزت و آبرو، چین سکون کی زندگی میں سفر۔ میں نے یہ چاہا تھا کہ چونکہ یہ پروگرام یو پی کے اندر ہے، اس لیے میں یو پی کے صدر محترم کو بلاؤں۔ میں نے ان کو بلایا، لیکن اتفاق سے کل پرسوں سے ان کو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، زکام بہت ہو گیا ہے، اس لیے ان کے لیے آنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس شہر کے جمعیت علماء کے لوگ موجود ہیں، دراصل انہی کا پروگرام ہے، وہ حضرات آئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ صاحب تھوڑا افغانستان اور طالبان پر روشنی ڈال دیجیے۔ ہاں، اس کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ فساد کرنے والے کون لوگ ہیں، فساد کس لیے کیا جاتا ہے۔ جب مقصد حاصل ہو گیا تو آپ کیا فساد، دوسرے لوگوں کی جڑ اکھاڑنی ہوتی ہے، اس لیے فساد آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کانگریس گورنمنٹ کے اندر 5 پیسے ڈیزل کے اوپر بڑھ جاتے تھے تو کتنا ہنگامہ ہوتا تھا۔ آج ڈیزل اور پیٹرول 100 روپیہ ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ شور مچانے والے لوگ کون ہیں۔ انہیں اکھلیش گورنمنٹ کو باوجود ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے، ان کو گرانا تھا، انہوں نے گرا دیا۔ گرانے کے بعد ہم کسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیا چھوٹ جائیں گے۔ طالبان کو لے کر کیا کہنا؟ میرے بھائی ہمارے ملک کی تو چیز ہے نہیں، آپ طالبان کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آج تک کبھی افغانستان گیا نہیں۔ میں نے وہ طالبان جو جنگ کرتے کرتے اور امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑتے توڑتے آج ملک پر اپنے عابد ہو گئے، ان کی صورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے، میری گفتگو بھی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں طالبان کے بارے میں؟ آپ کسی سے بھی پوچھئے۔ میں دنیا کے ہر ملک کی حکومت کو اگر وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرتی ہے اور اپنے ملک میں 2 پیمانے نہیں 1 پیمانہ رکھتی ہے تو میں تالی بجاتا ہوں اور اس کی قدر کرتا ہوں، اور جو نہیں کرتی میرے دل میں چاہے وہ مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم، میں اس کے قدر نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اور کیا ہے اس سے ظاہر بتائیے۔ صاحب کے شاگرد وہاں رہتے ہیں، ان کے شاگرد شیخ الدین نہیں، شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ ان کے شاگرد شیخ الہند کے انتقال کو 101 سال ہو گیا ہے، آج ان کے شاگرد کون زندہ ہے؟ لیکن وہ لوگ جو ان کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے وہاں جا کر انہوں نے آزاد حکومت قائم کی تھی، یہ ان لوگوں کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے۔
جو اپنے باپ دادا کی ملک کی ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف اپنی جان قربان کرنے کی کوششوں کو جانتے ہیں، اس لیے آج وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ مگر ہم کوئی جلدی نہیں کرتے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک میں دنیا میں حکومتوں کو زندہ اور ان کی اچھی حکومتوں کے لیے جو بنیادیں ہیں، اگر وہ ان بنیادوں کو قائم رکھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کریں۔ وہ دیوبند کے ماننے والے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ ان کے ماننے والے ہیں جو شیخ الہند کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے، کسی بھی غیر طاقت کی غلامی کے خلاف جان دینے والے۔ وہ اس لیے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ شیخ الہند کی تحریک سے جڑے، اور شیخ الہند دیوبند کے مولانا کو آمنترن آ رہا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم تو کیا، جب RSS کے موہن بھاگوت جی سے ہم نے ملاقات کی ہے، انہوں نے مجھ سے اسی وقت کہا تھا کہ میں آپ کو بلاؤں گا اپنے جلسوں میں۔ نے کہا آپ جہاں بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا، بات میں اپنی ہی کہوں گا۔ کہنے لگے بالکل ہم اس کے لیے کام کریں گے، چنانچہ انہوں نے کام بھی کیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہیں بڑی گالیاں دی RSS تو گڑیا نے کتنی سخت باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں، مگر میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کریں گے، کام کیا۔ وہ اس میں کتنا کامیاب ہے میں نہیں جانتا۔ اگر مجھ کو موہن بھاگوت جی بلائیں گے، انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے جانے میں کیا تکلف ہے؟ مہاراشٹر میں بڑا کاریہ ہے، میں نہیں جانتا، مجھے میں نے اس وقت بھی بات کی، صاحب میں نے اس وقت بھی بات کی، میں نے کہا تھا کہ جو دوسری لوگوں کی کانگریس کی اور دوسری جو حکومتیں ہیں وہ موب لنچنگ کے خلاف کام کر رہی ہیں، قانون بنوا رہے ہیں، آپ بھی قانون بنوائیے۔ میری وہ بات سن کر کے جو میرے ساتھ گئے تھے ملاقات کرانے کے لیے، انہوں نے میری تائید کی اور یہ کہا کہ یہ بات ہونی چاہیے، وہ اس کے اوپر خاموش ہوئے۔ میں یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے کے اندر آگے بڑھیں، لیکن آج کی صورتحال اس کا مقصد علاوہ ہندو کو سمیٹنا ہے، مسلمان کو ایک طرف کر دینا ہے، ہندو کو ایک طرف کر دینا ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا امتحان ہے، مسلمان کو الیکشن تک بہت صبر کر کے خاموش رہنا چاہیے، اور اگر نہیں رہتا خاموش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ BJP کے پروگرام کے اندر اس کی حمایت کرتا